اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے مرثیہ بند نمبر 5۔ پھر ہونٹ بے زباں کے چومے جھکا سر، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہ چکا پدر، باقی رہی نہ بات اور یہ اے میرے جگر، سوکھے زباں تم بھی دکھا دو نکال کر، پھیری زباں لبوں پہ حواس نور عین نے، تھرا کے آسماں کو دیکھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو بے زبان کا معنی ہے خاموش، کم سخن، کم بولنے والا۔ پدر کا معنی ہے باپ، والد۔ جگر کا معنی ہے دل، جان، کلیجہ۔ سوکھی کا معنی ہے خشک، روکھا، پھیکا۔ لبوں پر یعنی ہونٹوں پر، نور عین بیٹا، آنکھوں کا نور۔ تو اس مرثیہ کے آخری بند یا بند نمبر 5 میں مرزا دبیر فرماتے ہیں کہ پھر حضرت امام حسین نے اپنے سر مبارک کو جھکا کر اس معصوم بچے کے ہونٹوں کو چوما اور اپنی زبان سے ان کو ترک کیا، اور روتے روتے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے لخت جگر، جو کچھ کہنا مناسب تھا آپ کے باپ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج سے کہا، اب کوئی بات بغیر کہے نہ رہی، یعنی میں نے انہیں سب کہا۔ مرزا دبیر مزید فرماتے ہیں پھر جب نور چشم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہونٹوں پر اپنی زبان پھیر لی تو کانپتے ہوئے حضرت امام حسین نے آسمان کی طرف نظر کی، یعنی خدائے برتر سے عرض کی کہ گواہ رہو، ہم نے صبر سے کام لے کر فرض ادا کیا۔ تو یہاں آگے اب سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، حضرت امام حسین نے یزیدیوں سے کیا سوال کیا؟ اس کا جواب اس طرح سے ہے، حضرت امام حسین نے یزیدی فوج سے پہلا سوال یہی کیا کہ اے یزیدی فوجیو، تمہیں خدا کی قسم ہے اس معصوم بچے کے لیے تھوڑا سا پانی دو، یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کا پوتا ہے، اگر آپ پانی دو گے تو یہ آپ کی مشہوری اور باعث ثواب ہوگا۔ تو آگے سے دوسرا سوال اس طرح سے ہے، اس نظم یعنی مرثیہ کا خلاصہ لکھیے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پوتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں یزیدی فوج نے دریائے فرات پر پہرا بٹھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اعزاء و اقربا کے لیے پانی بند کرا دیا۔ کئی دن اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یزیدی فوج سے پانی مانگتے ہیں، لیکن ظالم یزیدی فوج انہیں پانی نہیں دیتی ہے۔ اور اس مرثیہ میں مرزا دبیر کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علی اصغر کو اٹھا کر یزیدی فوج سے پانی مانگنے کے لیے نکلتے ہیں اور فوج کے قریب پہنچ کر سوچتے ہیں کہ میں ان سے کیا کہوں، مجھے تو مانگنا ہی نہیں آتا، مگر اگر میں ان کی منت سماجت بھی کر دوں مگر وہ کبھی مجھے پانی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ میری آواز ہی نہیں سنیں گے۔ اس طرح میرے پیارے لخت جگر کی تو جان جائے گی اور ساتھ ہی میری عزت بھی جائے گی۔ اس لیے من ہی من میں شرم محسوس ہوئی، ان کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اور تھر تھر کانپنے لگے۔ پھر اپنے بیٹے کے چہرے سے چادر اٹھائی اور نظریں نیچی
کر کے فرمایا کہ میں اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ مجھے یہ معصوم بچہ آپ کے پاس لایا ہے، یعنی یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس سے تھوڑا سا پانی پلا دیجیے۔ یہ ہماری طرح 3 دن سے پیاسا ہے، کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کو پیاس کا زیادہ غلبہ ہے۔ آپ کی نظر میں آپ کا قصوروار ہوں، مگر یہ میرا معصوم 6 ماہ کا بچہ تو کسی کے سامنے قصوروار نہیں ہے۔ یہ تو خود مظلوم ہے اور اس کا باپ بھی مظلوم ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فوجیوں سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ در نجف بے کس بانو کا لال ہے، یہ نبی زادہ ہے اور حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں میں سے ہے۔ تمہیں خدا کی قسم ہے، مدینے کے شہزادے کا یہ آپ سے پہلا سوال ہے کہ اس معصوم بچے کے لیے پانی دو۔ حضرت علی کا پوتا آپ سے پانی مانگ رہا ہے، اس سے آپ کی مشہوری اور شہرت ہوگی اور ایسا کرنا باعث ثواب بھی ہے۔ آخر پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر مبارک کو جھکا کر اس معصوم کے ہونٹوں کو بوسہ دیا کہ وہ تر ہو سکیں۔ وہ روتے روتے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، آپ کے باپ کو جو کچھ کہنا تھا اس نے کہا، اب کوئی بھی بات کہے بغیر نہ رہی، میں نے ساری حقیقت بیان کی، اب تم بھی اس خشک زبان منہ سے نکال کر انہیں دکھا دو۔ اور جب اس معصوم بچے علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیر دی تو تھر تھر کانپتے ہوئے حضرت امام حسین نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ باقی والسلام۔